اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت سویرے کے 2 بجے ہیں ان اٹلانٹا جارجیا، یو ایس اے میں۔ وہیں سے میں خطاب کر رہا ہوں، آپ کی خدمت عالیہ میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اللہ سے یہ میری درخواست ہے کہ تیرے رحم و کرم پر ہے میرا دار و مدار، میری بساط سے واقف بھی ہے، کریم بھی ہے۔ دنیا کی آبادی 8.2 بلین ہے، جو ہسٹری میں اتنی آبادی نہیں ہوئی، اور خطرہ یہ ہے کہ یہ 10 بلین تک جائے گی۔ اس میں سب سے زیادہ جو پرابلم ہوگا وہ ہوگا خوراک کا، کیونکہ اب مہنگائی اتنی ہو گئی کہ لوگوں نے یہ کاشتکاری، کلٹیویشن وغیرہ چھوڑ دی ہے۔ اور حالانکہ چائنا وغیرہ کا جب آپ سسٹم دیکھتے ہیں تو امیزنگ ہے، ان کی کلٹیویشن جو ہے دنیا بھر میں اس وقت مشہور ہے۔ ان کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، کیونکہ وہ سارے محنتی ہیں، ایماندار ہیں، اور جو کام ان کو دیا جاتا ہے وہ پوری اپنی عقل و شعور محنت سے کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ دس از آور کنٹری اینڈ آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ، کاش ہمارے وطن میں بھی ایسا ہو جائے۔ تو میں نے جیسے لکھا تھا، پچھلا کالم تھا، دنیا بدل رہی ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، لیکن جو لوگ ڈٹرمن ہو جاتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کرنا ہے تو وہ کرتے ہیں، اور اللہ ان کو کامیابی دے دے۔ یہ بات اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ دعا بتا دیں امیر ہونے کی اور غربت ختم کرنے کی، بیماری سے نجات دلانے کی، مصیبتوں سے، پریشانی سے نجات مل جائے۔ تو اس کا جواب بڑا آسان ہے کہ دنیا میں کوئی شخص اللہ کو مانے نہ مانے، وہ بیمار ہوگا۔ کوئی مانے نہ مانے، کسی کو نہ مانے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، وہ بیمار بھی ہوگا، اس کو نقصانات بھی ہوں گے، اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے بھی جائے گی، یا کسی کے ساتھ چلی جائے گی، یا یہ کسی کے ساتھ چلا جائے گا۔ بچے رولیں گے، پوری دنیا میں بچے رول رہے ہیں، کیونکہ جب والدین ایک دوسرے کو اگنور کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگنور ہوتا ہے بچہ۔ ماں کہتی ہے یہ اس کے بچے ہیں، شوہر کہتا ہے یہ اس کے بچے ہیں، اینڈ بوتھ آر ڈینائڈ ٹو دا فیکٹ کہ چلڈرن کی جو ذمہ داری ہے، جنہوں نے پیدا کیا ہے، ان کے وطن سے وہ پیدا ہوئے ہیں، تو وہ انہی کی اولاد ہے، چاہے وہ جو مرضی سلوک کرے، لیکن بڑے ہو کے وہ بچے بڑے ناسٹی ہو جاتے ہیں، اور اپنے پیرنٹس کو، جو کہ بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے، خوب گالیاں دیتے ہیں۔ لیکن اس طرح لوگ کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے، حالانکہ ہزاروں واقعات ہیں، لاکھوں واقعات ہیں، بلکہ کروڑوں واقعات ہیں جس میں میاں بیوی کی رنجش سے، یا ان کی آپس کے اختلاف سے، یا ان کی مس انڈرسٹینڈنگ سے کتنے کروڑوں گھر تباہ ہو گئے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ جو تمہاری آئلی ذمہ داری ہے، گھر ہے، بچے ہیں، یہ ہے، وہ سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اس میں ذمہ داری مذہب کی طرف بھی ہے، اللہ کی طرف بھی ہے، اور محلے والوں کی طرف بھی ہے، خاندان والوں کی طرف بھی ہے، اور اوورآل کنٹری کی
ویل بینگ کے لیے ہے. تو ایک معاشرہ جب تشکیل پاتا ہے تو اس میں عورت مرد کا بہت ہی سیریس اور بڑا رول ہوتا ہے. اگر یہ دونوں اگنور کریں اپنے رشتے کو، بینگ اے شوہر اور ہسبینڈ، تو گھر بھی تباہ ہوتا ہے، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ضد ہے، کوئی انا کا مسئلہ ہے، کوئی اونچ نیچ کا مسئلہ ہے، کوئی مال کا مسئلہ ہے جو زیادہ تر ہوتا ہے. کہ جیسے فار ایگزامپل شادی ہوئی، بیوی اٹرنی ہے فرض کیجیے، وہ اپنی دولت کما رہی ہے، تو گھر والے کہتے ہیں کہ وہ سارے پیسے ہمیں دو. کیوں دو بھائی؟ اسلام میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، کسی مذہب میں بھی سسٹم نہیں ہے. ہاں، جہالت کا یہ سسٹم ہے. اور ورنہ وہ کہتا ہے میں طلاق دے دوں گا. طلاق طلاق طلاق، کتنی بےہودگی ہے، کتنی بدتمیزی ہے کہ ایک عورت کی زندگی آپ ایک سیکنڈ میں ختم کر دیں. اسلام میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. اسلام کہتا ہے اگر تم میں کوئی جھگڑا ہے تو انڈرسٹینڈنگ پیدا کرو، کسی اچھے نیک شخص کے پاس جاؤ جو تمہارے پرابلم سالو کرے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، وائی یو آر انٹرفیئرنگ ان اٹ. اب زمانہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہ بھائی یہ ان کا مسئلہ ہے، ہم بیچ میں نہیں پڑتے، نہ ہم کچھ کہیں گے، ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اب شادی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت وہ شادی کا ہے. کوئی عورت محفوظ نہیں ہے اور کوئی مرد محفوظ نہیں ہے. شادی ہو گئی، اختلافات شروع ہو گئے، گھر کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں پرابلم. Why they interfere in the husband and wife affairs؟ یہ میرا بیٹا ہے، وہ میری بیٹی ہے، ہم نے اتنی مصیبت سے پالا ہے، ہم نے اتنی مصیبت سے اس کو پڑھایا ہے. چنانچہ everybody want to dominate each other. اب اللہ کہتا ہے تم سب میرے انڈر میں ہو، میں تمہارا خدا ہوں. تو اس کی کوالٹیز ایسی ہیں اللہ کی کہ آپ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. تو دیر فور وہ جسٹسفل ہے کہ جب وہ کہے کہ میں تمہارا خدا ہوں. وہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، تکلیف بھی دیتا ہے، بیماریاں بھی دیتا ہے، خوشحالی بھی دیتا ہے، امتحانات بھی لیتا ہے، تکالیف میں بھی انسان پڑتا ہے. لیکن ساتھ ہی وہ کہتا ہے میں مہربان ہوں، میں کریم ہوں، میں رحیم ہوں. اور جہاں میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے اپنے سسٹم کے تھرو، میں اس تکلیف کو دور بھی کر سکتا ہوں اپنے سسٹم کی طرح. کیونکہ میں اللہ ہوں، زمین و آسمان پہ میرا قبضہ ہے. 6 آسمان 6 زمین اسی کے قبضے میں، اور اس میں جو کچھ بھی ہے. 450 ملین ایئرز اگو زمین ڈسکور ہوئی. 8 بلین اس وقت، 8.2 بلین اس وقت آبادی ہے. اور 250,000 ایوری ڈے لوگ مرتے ہیں، اور 331 بلین پیپل، بلین اس دنیا سے جا چکے ہیں. اور ان کی روحیں اللہ نے پرگیٹوری جیسے عالم برزخ کہتے ہیں اس میں محفوظ رکھی ہے. اس نے جبھی اس نے قرآن میں کہا کہ کیا اللہ کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ دوبارہ زندہ کر سکے. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، ہڈیاں گل گئیں، جل گئیں. جب ہندو جلا دیتے اپنے مردے کو، خاک اڑ گئی، ختم ہو گیا. اللہ کہتا ہے نہیں، تم جہاں بھی ہو میرے پاس آؤ گے. اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سسٹم کے تحت یہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے، ان میں روح پھونکی جائے گی اور یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور پھر ان کا امتحان ہوگا. جیسے آپ کیا نام ہے،
میدان حشر کہتے ہیں، اور قرآن میں اس کا ذکر اس نے کیا ہے سورہ زلزال میں کہ درخت پہاڑ روئی کی طرح پھیل جائیں گے، اڑیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر آدمی کا منہ ایک رخ پہ ہوگا جس میں وہ جا رہا ہوگا میدان حشر میں۔ اور پھر اس کا سارا ذکر قرآن میں اس نے سورہ بقرہ مختلف سوروں میں کیا ہوا ہے۔ تو اس وقت جو مسئلہ ہے، اس وقت زندگی کی بربادی کا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے ریلیشن بڑے خراب ہیں، عورت کی وہ عظمت ختم ہو چکی ہے، اس نے اپنے ہاتھ یہ فیشن کر کے اور آزادی، لوگوں کے ساتھ، غیر مردوں کے ساتھ گھومنا، ان کے ساتھ دوستی کرنا، مغرب میں یہ برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن مشرق میں یہ برا سمجھا جاتا ہے کہ ایک عورت کسی مرد سے دوستی کرے تو ان کے درمیان پھر سیکشول ریلیشن شپ آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر جاتے ہیں۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ وہ فیمیل کی طرف بڑھتا ہے، میل، اور فیمیل میل کی طرف بڑھتی ہے۔ کوئی مرد اس کو پسند آ جائے تو اب کیا جو معاشرہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو فوراً وہ بیڈ روم میں چلے جاتے ہیں، ان میں ایکشن ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، شادی ایک کمٹمنٹ ہے جس میں وہ یہ ایڈمٹ کرتا ہے شوہر کہ میں اس کا خیال رکھوں گا، بچے پیدا ہوں گے ان کا خیال رکھیں، ان کی روٹی روزی سب کا خیال کرے گا، ان کی راحت کا خیال رکھے گا، ان کو پڑھائے گا، ان کو تربیت و تعلیم دے گا، یعنی both will go together، ہسبینڈ اینڈ وائف۔ لیکن اب یہ لڑکی کہتی ہے شادی ہوگی لیکن کوئی بچہ نہیں پیدا ہوگا بیکاز آئی کین ناٹ کیری اے چائلڈ فار 9 months۔ کئی لوگ ترستے ہیں کہ ہمارے اولاد ہو جائے، کئی لوگ یہ پہلے کنڈیشن رکھتے ہیں کہ دے وونٹ بی اینی چائلڈ۔ تو اللہ کا جو سسٹم ہے اس کو آپ نگیٹ کر رہے ہیں تو کیا آپ خوش رہیں گے؟ شوہر یا بیوی گھر میں ہے، ڈیکوریٹڈ ہاؤس ہے، لیکن وہاں کوئی چہل پہل نہیں، کھانا پکایا، کھا لیا دونوں نے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے باہر چل گئے، مووی دیکھ لی، یہ دیکھ رہے، بٹ ایونچولی دے فیل کہ دیئر لائف از ناٹ کمپلیٹ because they don't have children, but they don't want to have a children۔ امریکہ کے اندر جو چلڈرن کی بہت کمی ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ it's too expensive to have a child۔ وہ بیمار ہوا، مہینے کے بعد اس کے چیک اپ ہوتا ہے، پھر چیک اپ بھی ہوتا رہتا ہے، پھر اس کو انجیکشن لگتے ہیں، ٹیکے لگتے ہیں، یہ لگتے ہیں، پھر وہ اسکول جاتا ہے، اس کی وردی بناتے ہیں، اس کی اٹس ویری ایکسپینسو۔ ان امیریکا آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، ایز اے یورپین کنٹریز، وہاں تو گورنمنٹ ہیلپ کرتی ہے، امریکن کوئی ہیلپ نہیں کرتا۔ ہاں، آپ کے 5 بچے ہوں، 4 بچے ہوں، آپ کی آمدنی کم ہو تو فوڈ کوپنس ملیں گے آپ کو، بچوں کے ڈائپر دے دے گی کوئی کمپنی ملک دے دے گی، کوئی اور چیزیں دے دے گی، بٹ ایونچولی از یور رسپانسبلٹی۔ بچے کی فیس کا انتظام کرنا پڑے گا آپ کو، اس کی ویل بینگ، ڈریسنگ، اس کی ہیلتھ، تو یہ سب بہت ایکسپینسو پروسیس ہے۔ اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ گھروں سے خیر و برکت ختم ہو گئی، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ رزق بڑھاتا ہے،
اور ان کو امنگ ہوتی ہے کہ یہ بچہ اب آ گیا، ہم اس کو پرورش کریں گے، اس سے کھیلیں گے، اس سے اپنا دل بلائیں گے، ساتھ ہی اس کو اچھا پرورش کریں گے۔ اس کو کوئی کہتا ہے ڈاکٹر بنائیں گے، کوئی اسٹوڈنٹ کا، کوئی لڑکا جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم نے یہ سوچا ہے کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ گے، اے آئی کے وہ جو انٹیلیجنس کہ جو مارکیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے اس میں کر لے گا، کوئی ٹیکنالوجی میں کر لے گا۔ کوئی لڑکا کہتا نا آئی وانٹ ٹو بی اے سنگر۔ اب سنگر تو ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں۔ پاکستان میں تو کوئی شہر ایسا نہیں جس میں سنگر نہ بھرے ہوئے ہوں، لیکن ان کو کھانے کی پرابلمز آ گئی ہے، کیونکہ کس کا گانا سنے گا انسان، وہ کیوں سنے؟ بڑے بڑے سنگر گزر گئے، بڑے بڑے سنگر ابھی ہیں۔ تو اس میں ایک ایسا لڑکا جس کی عمر 17-16 سال کی ہے، اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو بی اے سنگر، اس کے سانگ کون سنے گا؟ محفل میں، گھروں میں، شادیوں میں کر لیا۔ نہیں، زندگی ایک سنجیدہ چیز ہے۔ It's a very, very serious thing to have some job or some profession. اور جو پروفیشن جیسے ڈاکٹر، انجینئر، اور آپ کی کیا نام ہے نرسنگ، اور آئی ٹی کے جو پروگرامز ہوتے ہیں، کوکنگ کے پروگرامز ہوتے ہیں، انسان ٹیچر بن جاتا ہے، پھر ایونچولی پروفیسر بن جاتا ہے۔ یہ سارے دیر پا پروفیشن ہے، اس لیے کہ یہ کنٹینیو رہتے ہیں۔ انسان مثلا کسی کالج میں جاب کرتا ہے، بیکم ٹیچر دین پروفیسر، اور بعض وقت وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بن جاتے۔ اسی طرح ڈاکٹرز ہیں، اسی طرح انجینئر ہیں، اسی طرح نرسز ہیں، اسی طرح آئی ٹی کے لوگ ہیں۔ تو یہ لائف از اے سیریس تھنگ ایز آئی سیڈ بیفور۔ آپ کو سنجیدگی سے اپنی لائف کو لینا پڑتا ہے، اور وہ شروع ہوتی ہے فیملی سے، میاں بیوی، پھر بچے، پھر ایونچولی وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، والدین بیکم فرسٹ پیرنٹس، دین گرینڈ پیرنٹس بن جاتے ہیں۔ اس میں ایک مزہ ہے، حالانکہ پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، بیمار ہوتا ہے بچہ، کوئی زخمی ہو جاتا ہے کسی لڑائی میں، یا گولی چل جاتی ہے، اور یا ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں بڑے گھٹیا قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن انسان اپنی زندگی امپروو کرتا ہے اچھی کمائی کر کے۔ کمائی کے لیے یا ہنر ہونا چاہیے یا علم ہونا چاہیے۔ ہنر والے زیادہ کماتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی پلمبر کا جاب کا اسکل رکھتا ہے تو ہمیشہ لوگوں کے پائپ لائنز خراب رہتے ہیں، جو نل ہے جس سے پانی آتا ہے اس میں خرابیاں آتی ہیں، تو اب فوری طور پہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایسا آدمی۔ اسی طرح سے ایئر کنڈیشن کا جو کام کرتے ہیں، یا جیسے ریفریجریٹر خراب ہو گیا، ایئر کنڈیشن خراب ہو گیا، یا پھر کارپینٹر ہے، کارپینٹر بہترین چیزیں بناتے ہیں لکڑی سے، اور ان کو فروخت کرتے ہیں۔ کرسیاں بنا دی، بینچز بنا دی، یہ بنا دیا، وہ بنا دیا، بیڈ بنا دیتے ہیں، چیئرز بنا دیتے ہیں۔ اسی صورت سے یہ جو کام ہے گھروں کو بنانا یا گھروں کی ریپیئر کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے، یا پھر آپ اتنی تعلیم حاصل کریں کہ آپ پروفیسر ہو جائیں، ٹیچر سے پروفیسر ہو جائیں 4-5 سال کے اندر، لیکن آپ کا سبجیکٹ بڑا تگڑا ہونا چاہیے۔ فارسی میں ایم اے یا عربی میں ایم اے
کام نہیں کرتا ہے۔ یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ پروفیشنز ہے اس سبجیکٹ کے۔ تو اس جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اتنی دیر سے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے، جو بڑا نارمل سسٹم ہے، کہ پہلے شادی ہو، پھر بچے ہوں، پھر ان کی پرورش ہو، پھر جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کی شادی ہو، اور والدین بیکم گرینڈ پیرنٹس۔ ایک سسٹم ہے، کب سے چلا آ رہا ہے۔ اب جو ہے شادی ہی نہیں کرتے لوگ، گرل فرینڈ بنا کے رکھ لیتے ہیں، حالانکہ اسلام میں اس قسم کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، لیکن اب تو زبان ہی اسلام ہے، بس زبان سے کہہ دیا، اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ اب ہم زمانے کے ساتھ چل، یہ ٹیلی فون جو ہمارے ہاتھ میں یہ جو آ گیا ہے، کیا نام ہے، ٹیلی فون، اس نے بڑی تباہی مچائی ہے۔ ہر طرف چیزیں ہر وقت اسکیچ بن رہے ہیں، یہ بن رہا ہے، گندے گندے جو وہ ہے کیا نام ہے جوکس وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں، ننگے بالکل الف ننگے کپڑے کے بغیر فوٹو ایکسچینج ہو رہا ہے، پورن موویز چل رہی ہیں اس پہ۔ تو یہ آزادی سب مل گئی ہے کہ سب کے پاس سیل فون ہے، اور وہ جو غریب ملک ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کے پاس بھی فون ہے، کیونکہ اسے فن، اسی پہ مووی دیکھ رہے ہیں اچھی گندی، اسی پہ تلاوت سن رہے ہیں، اسی پہ نعتیں سن رہے ہیں، اسی سے فحش گفتگو سن رہے ہیں۔ یہ اسے نو ان اسلام۔ اور کسی بھی نارمل سوسائٹی میں، چاہے وہ کرسچنس ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، ایتھیسٹ ایون ہو، یہ جو کنسپٹ ہے میرج کا، بچوں کا، اس دا ریئل لائف، دا ریسٹ آپ جو مرضی بنا لیں لائف کو۔ تو آپ سے درخواست یہی ہے کہ یہ جو ٹریڈیشن ہماری ہے کہ لڑکی جوانی میں اس کا رشتہ ڈھونڈا، اس کو اس کی شادی، لیکن لڑکیوں کا آج کل وہ ہے، ان کی بڑی پسند ہے، ان کو بہت ہی یونیک لڑکا چاہیے ہوتا ہے جو ان کی عین مطابق ہو مرضی کے۔ اسی صورت سے لڑکے کو کہ زیادہ تر ان لڑکیوں کی شادی جلدی ہوتی ہے جو کماتی ہیں، کیونکہ ایونچولی جو اصل فوکس ہے انسان کا اس دور میں اور ہمیشہ سے، وہ ہے منی، ڈالر، روپیہ، ٹکا، یہ وہ فلاں، کرنسی، ایوری ٹائپ آف کرنسی جو مختلف ملکوں میں چلتی ہیں، جیسے پاکستان میں روپیز وغیرہ چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، کینیڈا میں ڈالر چلتے ہیں، کہیں ریال چلتا ہے، کہیں یہ چلتا ہے۔ جب ایونچولی ہمارا مقصد زندگی دولت ہے تو پھر اس کے لیے علم چاہیے، علم کے بغیر، ہنر کے بغیر دولت نہیں آتی ہے۔ ہاں آپ کی کوئی لاٹری نکل آئے جو کہ ویری ریئر ہے، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ تو میری درخواست یہی ہے کہ آپ اللہ کے جو احکامات ہیں جو قرآن میں ہیں، ان کو سوچیں، سمجھیں، اور اپنی سہولت کے تحت ان کو استعمال کریں اور کامیاب زندگی کریں۔ اللہ حافظ۔